السلام علیکم۔ آج ہم ذکر کریں گے اور تبصرہ کریں گے اس بات کو لے کر کہ 8 فروری کو جو پہیہ جام سٹرائک کی کال دی گئی ہے اس کی منزل آخر کیا ہے، اور کیا عمران خان صاحب کے اس سٹینڈ سے کہ وہ ہر طور ہر ایک کی سمجھانے کے باوجود کسی بھی طریقے سے کسی مذاکرات پر تیار نہیں ہے، اس کی وجہ سے کیا کوئی مزید قانونی پیچیدگیاں پیدا ہو سکتی ہیں؟ کیا آج کا پاکستان اور آج کی فوج وہی پاکستان اور فوج ہے جو آج سے سال پہلے تھی؟ کیا عمران خان صاحب ان چینجز کو سمجھ رہے ہیں اور اس کا ان کو ادراک ہے یا نہیں ہے؟ ناظرین کرام، اس پروگرام میں میرے ساتھ رہیے۔ بہت وقت سے کوشش ہو رہی ہے کہ عمران خان صاحب مذاکرات کی جانب آئیں۔ نہ صرف حکومت وقت نے براہ راست کئی دفعہ پی ٹی آئی کے رہنماؤں سے یہ بات کری ہے، بلکہ ان کے اپنے صف میں جو سینئر لوگ ہیں، سیزنڈ پولیٹیشنز ہیں، ان لوگوں نے بھی اس کی بہت سر توڑ کوشش کری، اور دوسری پارٹیوں میں جو سینئر سیاستدان بیٹھے ہیں ان کی بھی خواہش تھی کہ عمران صاحب ایک مفاہمت کی راہ اختیار کریں، مگر فی الوقت حالات کو دیکھتے ہوئے ایسا معلوم نہیں ہوتا کہ عمران صاحب کو اس سوچ سے اتفاق ہے۔ کچھ عرصے پہلے بھی کوشش کی گئی کہ عمران خان صاحب اگر اپنے رویے میں کچھ سٹینڈز میں تبدیلی لائیں تو ان کو ریلیف شاید کچھ قانونی طور پہ مل جائے۔ اس میں خصوصاً بات کروں گی القادر ٹرسٹ کا، جس کی اپیل پی ٹی آئی نے ہائی کورٹ میں جمع کرائی ہے، مگر اپیل کے باوجود اس کی سنوائی کی تاریخ کب آتی ہے اور کب چلی جاتی ہے اس کا کچھ پتہ نہیں چل رہا۔ پھر ملاقات کے بعد عمران خان صاحب سے نورین خان صاحبہ نے جو باہر آ کر میڈیا سے گفتگو کری، اس کے نتیجے میں ڈی جی آئی ایس پی آر کا جو بہت سخت بیانیہ سامنے آیا، اس نے معاملات کو اور زیادہ بگاڑا ہے۔ ایک گروپ اور جو آج کل بہت متحرک ہے کہ عمران خان صاحب کو کسی طریقے سے مفاہمت کی راہ اختیار کرنے پر رضامند کیا جائے، اس میں جو لوگ شامل ہیں وہ ہیں فواد چودھری، محمود مولوی، عمران اسماعیل اور دوسری جانب محمود خان اچکزئی صاحب اور بیرسٹر گوہر۔ لیکن عمران خان کو توش خانہ 2 کیس کی سزا کے بعد اتحاد تحفظ آئین پاکستان نے ملک بھر میں شفاف اور شفاف انتخابات کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ 8 فروری 2024 کے انتخابات میں دھاندلی کی تحقیقات کرائی جائیں، اور واضح کیا کہ اپوزیشن مذاکرات کے لیے تیار ہے۔ 8 فروری 2025 کو پہیہ جام سٹرائک ہے، اور یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ یہ سٹرائک صرف پاکستان میں نہیں بلکہ بین الاقوامی سطح پر بھی کری جائے گی۔ دوسری طرف اسی بیان میں میرے ایڈیٹر آپ کو اسکرین پہ پوائنٹ نمبر 13 جو اس شق کا ہے وہ دکھا رہے ہیں، جس بیان کا جو شق ہے اس میں ہم جمہوریت میں ڈائیلاگ اور گفتگو کا دروازہ کبھی بند نہ کرنے پر یقین رکھتے ہیں، اور آج ملک کو ایک نئے میثاق جمہوریت کی ضرورت ہے جو پہلے کبھی نہ تھی، انکوٹ۔ محمود خان اچکزئی صاحب نے بھی اپنی تقریر میں مولانا فضل الرحمان، نواز شریف صاحب اور دیگر سینئر سیاسی رہنماؤں سے گزارش کی کہ وہ ان کے ساتھ مل کر بیٹھیں اور ان کی رہبری کریں، پی ٹی آئی کی رہبری کریں۔ اب رہبری کا لفظ تو بڑا کھلا لفظ ہے، رہبری سے ہم کیا معنی لیں گے؟ کیا یہ کہ عمران ان کو سمجھایا جائے کہ مفاہمت کے رموز کیا ہیں، یا کیا یہ
کہ عمران خان صاحب کی جگہ بیٹھ کر ان کو گائیڈ کیا جائے کہ ان کو آپ الگ رکھ دیں اور آپ جو ہیں وہ ہماری بات جو ہے اس کو سنیں. ایسا تو نہیں ہوگا. ابصار عالم صاحب نے محمود خان اچکزئی کی اس بات کے بعد ان کا ایک کالم جو چھپا جس کی تصویر آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب نے اپنے ایکس ہینڈل سے کہا ہے کہ محمود خان اچکزئی کی مذاکرات کی اپیل غلط ہے. انہوں نے اس کو بالکل مسترد کیا ہے اور پی ٹی آئی کے سیکرٹری نے بھی یہ بات کلیریفائی کی کہ جیسا عمران صاحب چاہیں گے حتمی طور پر اس پر ہی عمل کیا جائے گا. اب دیکھیے اس کا اگر ہم ایک تجزیہ کریں، یہ تو ہو گئے کچھ زمینی حقائق، لیکن اب اس کو ہم اینالائز کیسے کریں گے؟ سب سے پہلے ہم دیکھنا یہ ہے ہمیں کہ جو یہ کال دی گئی ہے اس کی منزل کیا ہے. اس کال سے جو اتحاد ہے جو کال دے رہی ہے وہ اچیو کیا کرنا چاہتے ہیں، اینڈ رزلٹ وہ کیا چاہ رہے ہیں. ایک دو دن پہلے سہیل آفریدی صاحب جو وزیر اعلیٰ ہیں خیبر پختونخوا کے، انہوں نے پنجاب اسمبلی کی ایک پارلیمانی کمیٹی کی میٹنگ میں جو ان کے الفاظ آئے سامنے، ڈی چوک جائیں گے تو آزادی یا کفن میں واپس آئیں گے. ان کا کہنا تھا کہ یہ پیغام واضح طور پر اڈیالہ جیل سے آیا ہے اور ہم اس حکم کی تعمیل کریں گے. اگر اشتعال انگیزی، دھمکیاں اور ریاست سے ٹکر لینے کا رویہ اپنایا جائے گا تو دیکھیے مفاہمت یا مذاکرات کے دروازے تو ادھر ہی بند ہو جاتے ہیں. اور یہ سمجھنا کہ یہ معاملہ سڑک پر نکل کر حل ہوگا، تو جو مذاکرات پارلیمان میں بیٹھ کے اور آپس میں بیٹھ کے طے کیے جاتے ہیں وہ سڑکوں پہ نہیں ہوتے. جب لوگ نکلیں گے، گو کہ مجھے نہیں پتا کہ کتنے لوگ نکلیں گے. اگر آپ کو یاد ہو کچھ عرصے پہلے سہیل آفریدی صاحب نے ایک کال بلائی تھی خیبر پختونخوا میں. وہاں تو بھائی ان کی اپنی حکومت تھی، وسائل بھی اپنے تھے، پولیس بھی ان کے ساتھ تھی، مگر وہ 100-150 سے زیادہ بندے نہیں نکال پائے تھے. اب اگر ریاست کے ہم رویے کی بات کرتے ہیں تو دیکھیے جب کہ جھمگٹے نکلیں گے تو ریاست یہ نہیں چاہے گی کہ اشتعال انگیزی کی وجہ سے معاملات اس طرح ہاتھ سے نکلیں جیسے 9 مئی کو نکلے. 9 مئی تو خیر ایک آرکیسٹریٹڈ چیز تھی، لیکن جب اشتعال میں لوگ ہوتے ہیں تو آپ ان کے رویے کو پریڈکٹ نہیں کر سکتے. اس میں لوگوں کی جانیں بھی جا سکتی ہیں اور اس میں ملکی املاک کا یقینی طور پہ نقصان ہوتا ہے. تو ان لوگوں کے لیے رکاوٹ تو پیدا کی جائے گی اور نہ ان کو اسلام آباد جانے کی یا جس شہر میں وہ ہیں وہاں پہ ہی توڑ پھوڑ کرنے کی اجازت دی جائے گی. اور میرے خیال میں اگر ایسے معاملات کوئی ایک نہج سے آگے آتے ہیں تو عمران خان صاحب کے ساتھ قانونی پیچیدگیاں بڑھ سکتی ہیں. ایک بڑا اہم نقطہ جو میں ادھر اٹھانا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب جان بوجھ کر کچھ شواہد اور گراؤنڈ ریالٹیز کو یکسر اگنور کر رہے ہیں. اور وہ گراؤنڈ ریالٹی کیا ہے؟ جو اس سال پاکستان اور انڈیا کے درمیان جنگ ہوئی اور انڈیا کو منہ کی کھانی پڑی، اس کے بعد پاکستانی افواج کا وقار نہ صرف پاکستان میں بلکہ بین الاقوامی لیول پہ بے حد اونچا ہو گیا ہے. عاصم منیر صاحب کی عزت اور قدر میں اضافہ ہوا ہے اور پچھلے ہی دنوں سعودی عرب نے انہیں ایک اپنے جو سب سے سینئر ان کا میڈل دیا جاتا ہے اس سے بھی نوازا ہے. میں بہت طبقے کے لوگوں سے پچھلے دنوں بات کرتی رہی ہوں. اس میں
وائٹ کالر جابس کے بھی لوگ ہیں اور نان وائٹ کالر جابس کے بھی لوگ ہیں، اور اس میں 70% وہ لوگ تھے جو پی ٹی آئی کو سپورٹ آج بھی اگر کرتے ہیں یا کرتے رہے ہیں، پہلے باہر نکلے، وہ اب نہ نکلنے کو تیار ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دیکھیے عمران صاحب کو اتنا کچھ ہو گیا ہے، وہ مفاہمت کی کوشش دل سے کیوں نہیں کر رہے۔ اس طرح جو لوگ جو 9 مئی میں بھی جن کی پکڑ ہوئی، جو بہت چھوٹے لوگ تھے، ان کی سنوائی نہیں تھی، جن کے بچے گئے وہ آج بھی جیلوں میں پڑے سڑ رہے ہیں، جن کی کچھ حیثیت تھی، پہنچ تھی، انہوں نے 1-2 لوگوں نے خود کو یا اپنی اولاد کو ادھر سے نکال لیا۔ تو وہ اب شاید جب بیلٹ پہ بات آئے گی تو وہ پی ٹی آئی میں عمران خان صاحب کی پالیسی کی وجہ سے انہیں سپورٹ نہ کریں، اور اگر 70% لوگ، جس کا میں کہہ رہی ہوں کہ لگ بھگ پی ٹی آئی کے سپورٹر تھے جن سے میں نے بات کی کسی نہ کسی لیول کے اوپر، بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں وہ باہر نہیں نکلیں گے مگر ووٹ ڈالنے کے وقت عمران صاحب کو ووٹ دیں گے، تو اس کا لیول نیچے آ کے کوئی 40% کے لگ بھگ آ چکا ہے۔ اب یہ تو میں ایک بڑا چھوٹا سا سیمپل کی بات کر رہی ہوں، ہزاروں لوگوں کی بات نہیں کر رہی۔ عمران خان صاحب نے بہت سارے ممالک کو بہت خفا کیا تھا اپنی غلط پالیسیز کو لے کے، یو ایس، چائنا، ٹرکی، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ سعودی عرب، شدید نالاں تھے، اس کی وجوہات آن ریکارڈ ہیں اور سبھی جانتے ہیں، لیکن اب یہ ممالک پاکستان سے شیر و شکر ہیں، تو عمران خان صاحب کو بردباری کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک سیاستدان کی طرح اپنے مورے آگے بڑھانے چاہیے، لیکن لگتا یہ ہے کہ عمران صاحب سیاستدان نہیں ہیں۔ ناظرین کرام، پروگرام پسند آیا ہو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ باکس میں کمنٹ دینا نہ بھولیے گا۔ اگلے پروگرام میں پھر ملیں گے۔ خدا حافظ۔